السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ الفیل پڑھیں گے۔ سبق کا آغاز تعوذ بسم کی تلاوت سے کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ لیتی ہوں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ سورۃ الفیل مکیہ، سورۃ الفیل مکے میں نازل ہوئی ہے اور یہ 5 آیتوں پر مشتمل ہے۔ سورۃ المکی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ علم تر کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا انہوں نے ان لوگوں کی ساری چال بیکار نہیں کر دی تھی؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، کیا ان پر غول کے غول پرندے چھوڑ دیے تھے؟ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، اور ان پر پکی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْکُولٍ، چنانچہ انہیں ایسا کر ڈالا جیسے کھایا ہوا بھوسا۔ تفسیر میں یہ ہے کہ اس کی یہ ابرہہ کے لشکر کی طرف اشارہ ہے کہ جو کعبہ پر چڑھائی کرنے کے لیے ہاتھیوں پر سوار ہو کر آیا تھا۔ ابرہہ یمن کا حکمران تھا اور اس نے یمن میں ایک عالیشان کلیسا تعمیر کر کے یمن کے لوگوں میں یہ اعلان کرا دیا کہ آئندہ کوئی شخص حج کے لیے مکہ مکرمہ نہ جائے اور اسی کلیسا کو بیت اللہ سمجھے۔ عرب کے لوگ اگرچہ بت پرست تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیم و تبلیغ کے کعبہ کی عظمت اور ان کے دلوں میں پیوست تھی، اور اس اعلان نے ان میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی، اور ان میں کسی نے رات کے وقت اس کلیسا میں جا کر گندگی پھیلا دی، اور بعض روایت میں ہے کہ اس کے کچھ حصے میں آگ بھی لگائی۔ ابرہہ کو جب یہ معلوم ہوا تو اس نے ایک بڑا لشکر تیار کر کے مکہ مکرمہ کا رخ کیا۔ راستے میں عرب کے کئی قبیلوں نے اس جنگ کی، لیکن ابرہہ کے لشکر ہاتھوں انہیں شکست ہوئی اور آخر کار یہ لشکر مکہ مکرمہ کے قریب مغمس نامی ایک جگہ تک پہنچ گیا۔ لیکن جب اگلی صبح اس نے بیت اللہ کی طرف بڑھنا چاہا تو اس کے ہاتھی نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ اسی وقت سمندر کی طرف سے عجیب و غریب قسم کی پرندوں کا ایک غول آیا اور پورے لشکر پر چھا گیا۔ ہر پرندے کی چونچ میں 3 کنکر تھے جو انہوں نے لشکر کے لوگوں پر برسائے، لیکن ان کنکروں نے لشکر کے لوگوں پر وہ کام کیا جو بارودی گولی بھی نہیں کر سکتی تھی۔ جس پر بھی یہ کنکری لگتی تو اس کے پورے جسم کو چھیدتی ہوئی زمین میں گھس جاتی، اور یہ عذاب دیکھ کر سارے ہاتھی بھاگ کھڑے ہوئے۔ لشکر کے سپاہیوں میں سے کچھ وہیں ہلاک ہو گئے اور کچھ جو بھاگ نکلے اور راستے میں مرے، اور ابرہہ کے ایک جسم میں ایسا زہر سرایت کر گیا اس کا ایک ایک جوڑ گل سڑ کر گرنے لگا۔ اسی حالت میں اسے یمن لایا گیا اور وہاں اس کا سارا بدن بہہ کر ختم ہو گیا، اور اس کی موت سب سے زیادہ عبرتناک ہوئی۔
اس کے 2 ہاتھی بان مکہ مکرمہ میں رہ گئے جو اباہج اور اندھے ہو گئے تھے۔ یہ واقعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و باسعادت سے کچھ ہی پہلے پیش آیا۔ حضرت عائشہ اور ان کی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان 2 اندھے اباہجوں کو دیکھا۔ تفصیل واقعات کے لیے ملاحظہ ہو معارف القرآن۔ اس صورت میں اس واقعے کا تذکرہ فرما کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت بہت بڑی ہے، اس لیے جو لوگ آپ کی دشمنی پر کمر باندھے ہوئے ہیں، آخر میں وہ بھی اصحاب الفیل، فیل کہتے ہیں ہاتھی والے، اس صورت کا نام فیل اس لیے رکھا کہ اس میں ہاتھی والوں کا ذکر ہے، اصحاب الفیل کی طرف منہ کی کھائیں گے۔ جزاک اللہ۔ اگر آپ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، دعا میں رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔